السلام کو اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی والا صفات کو اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کسی مردوں کے باپ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا باپ فرمایا کہ مردوں کے باپ نے، یہ نہیں فرمایا کہ لڑکوں کے باپ نے۔ حضور کے بیٹے تو تھے، 3 بیٹے حضور کے ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے وہ بیٹے ایک ایک کر کے بچپن میں انتقال کر گئے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال عربی میں بولتے ہیں بالغ کو، عاقل کو۔ حضور کے بیٹے اس عمر تک پہنچے نہیں کہ وہ عاقل و بالغ ہوتے، بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ جو شخص اسلام کے سارے شعار، نماز بھی پڑھ رہا ہو مسلمانوں کی طرح، روزے بھی رکھتا ہو، داڑیاں پگڑیاں بھی رکھتا ہو۔ اب یہ قادیانیوں کو آپ کبھی دیکھیں نا، آپ فرق نہیں کر پائیں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو اچھا بھلا صوفی آدمی لگ رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے اور نمازی بھی ہے، اور ویسے ہی جناب وہ قائد اعظم والا وہ اور کوٹ شیروانی وہ بھی پہنی ہوتی ہے ان لوگوں نے، اور جناب ہر چیز برابر۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی، مجدد یا مسلم مانتے ہیں۔ قادیانیوں کے اندر بھی 6 فرقے ہیں، ان میں سے 2 تو اس کو نبی مانتے ہیں، 4 اس کو مصلح یا مجدد یا پیر مانتے ہیں۔ اور اس کو مرزا غلام احمد قادیانی کو بنانے والے کون تھی؟ انگریز سرکار۔ جب گورنمنٹ برطانیہ یہاں پر حکومت کر رہی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے شب و روز کو غور کیا اور دیکھا، انہوں نے کہا یار مسلمانوں کو شکست ایسے نہیں دی جا سکتی، ان کے اندر ان میں سے ہی ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ تم نے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو ختم کر دینا۔ اس نے اپنے ماننے، پہلے تو پیری مریدی کی، لوگ اس کے مرید ہو گئے اور بڑی دنیا جناب اس کی مرید ہونا شروع ہو گئی۔ اور بھی وقت گزرتا گیا، انگریز سرکار نے اس سے رابطہ کیا اور اس کو کہا کہ بھائی بڑی دنیا تجھے مانتی ہے، لہٰذا انگریز نے بھی مڈ کو پکڑا ہے کہ اگر یہ خراب ہو گیا نیچے سب لوگ خراب ہو جائیں گے۔ کہا کہ لوگوں کو بولو کہ انگریز کے خلاف کھڑے نہیں ہونا، انگریز تو تمہاری حفاظت کر رہا، تو دیکھو تمہارے لیے اتنا کام کیا، تمہارے لیے نہریں بنائی ہیں، تمہارے لیے ریلوے کا جال بچھایا، بڑی ترقی انگریز تمہیں دے رہا ہے، تو کیوں لڑتے ہو؟ اب اس دور میں جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جہاد ختم ہو چکا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں نے اس کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ وہ پہلے مہدی کا دعویٰ، پہلے مجدد سے مہدی، پھر مسیح موعود، پھر ذلی نبی، پھر بروزی نبی، اور پھر آخر میں کہا کہ نبی علیہ السلام میری شکل میں دوبارہ آ گئے ہیں دنیا میں۔ اب یہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر گیا، پہلے مجدد کہا اپنے آپ کو، پہلے پیر صاحب تھا، یہ لوگوں کو تویز بھی دے رہا ہے، دم بھی کر رہا ہے جناب، لوگوں کے اندر تقریریں بھی کر رہا ہے، پیر تھا نا یہ قادیان کے اندر۔ اور یہ سیالکوٹ کے ایک سرکاری دفتر کے اندر کلرک کا کام کرتا تھا، وہاں سے گورے نے اس کو اٹھایا۔ لیکن اتنی عقل نہیں قادیانیوں کو کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبی تو بڑی عالی شان ذات ہوتی ہے، میں مہدی ہوں یا مجدد ہوں، یہ مجدد اور مہدی ہونا تو دور کی بات ہے، یہ ایک سمجھدار انسان بھی نہیں تھا، بے وقوف تھا، اور بے وقوفوں نے اس کو مانا۔ دنیا میں جتنے نبی تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے جس قوم میں جو نبی بھیجا اس قوم میں سب سے زیادہ عقل اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو دی ہوتی ہے۔ لیکن یہ مرزائی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اور خود مرزا غلام احمد قادیانی، یہ دنیا کا بے وقوف ترین انسان تھا، اور وہ ایسے کہ اس بندے نے کو مٹی کے ڈیلے اور گڑ کے اندر فرق کرنا بھی نہیں آتا تھا، استنجا کرنے کے لیے گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تھا اور پھر مٹی کا ڈیلا گڑ سمجھ کے کھا لیتا تھا۔ اتنی عقل جس بندے کو نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا کہ جی میں نبی ہوں۔ خیر وقت تو گزر گیا،
لوگوں میں جہاد کا جذبہ تو ختم نہ ہو سکا. گورے نے کوشش کی, ان کو فل سپورٹ کیا, فل پیسہ بھی دیا, ہر چیز ہر لحاظ سے سپورٹ کیا, لیکن بالآخر مرزا غلام محمد قادیانی 1908 کو یہیں پر آپ کی یہ مارکیٹ ہے جہاں پر یہ سارے اسپیئر پارٹ موٹر سائیکلوں کے ملتے ہیں, کیا روڈ کا نام ہے, مکلوڈ روڈ, یہیں پر آج بھی اس کا احمدیہ بلڈنگ کے نام سے آج بھی بلڈنگ موجود ہے. اس کو قادیانیوں نے بطور تبرک رکھا ہوا ہے, جہاں پر لیٹرن کے اندر یہ مرا تھا. یعنی اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی قادیانیوں نے کہ مسلمانوں جیسا رنگ روپ اپنا کر مسلمانوں کے اندر ہی بیٹھ کر جناب مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے. حالانکہ ہمارے آئین میں علماء نے 1953 میں 10,000 لوگوں کی شہادت پیش کی ہے. 10,000 لوگ آپ کے یہ مال روڈ پر شہید ہوئے ختم نبوت کے نام پر. 1953 کی جب ختم نبوت کی تحریک اٹھی تو قادیانی تب بڑے پاور میں تھے. ان کے افسران ہر بیوروکریسی کے اندر, ان کے جج, ان کے جوڈیشری میں ان کے لوگ تھے, اور ہمارے جناب عسکری اداروں میں ان کے لوگ تھے, بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے. لیکن لوگ کھڑے ہوئے, قربانیاں دی, اور 1974 کے اندر 7 ستمبر 1974 کو ہمارے علماء کی محنت سے اسمبلی کے اندر ان کو کافر ڈکلیئر کرا دیا گیا. اب یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہو گیا جناب, قانون بن چکا کہ قادیانی کافر ہیں. لیکن یاد رکھیے قادیانی کافر ہیں, عام قسم کے کافر نہیں ہیں. ہم ہندوؤں کو بھی تو کافر ہی کہتے ہیں نا بھائی. ہندو کون ہے؟ کافر ہے. سکھ کون ہے؟ کافر ہے. عیسائی کون ہے؟ کافر. کافر کہتے ہیں جو دین اسلام کی اصولوں کو نہ مانتا ہو, دین اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے کسی کا بھی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا, چاہے اس کا دنیا کے کسی مذہب سے تعلق نہ ہو. قادیانی کافر ہے, لیکن قادیانی عام کافر نہیں, مرتد کافر ہے. مرتد کافر وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کے شعار, مسلمانوں کی رسوم و رواج کو بھی نہیں اپنا سکتا. دنیا میں ہر مذہب کے اپنے اصول ہوتے ہیں, کچھ ان کے کچھ رسوم و رواج ہوتے ہیں, لیکن قادیانی واحد مذہب دنیا کا ایسا خبیث مذہب بنا کہ جس کا اپنا کوئی اصول نہیں ہے, سارا کچھ مسلمانوں سے ادھار پہ لیا گیا. داڑھی انہوں نے مسلمانوں سے لی, پگڑی مسلمانوں سے لی, نمازیں مسلمانوں سے لی, روزے مسلمانوں سے لیے. کچھ تو ان کا اپنا نہیں ہے سوائے ایک ختم نبوت کے. ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا, اور ماشاءاللہ جی ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی ایسے بے وقوف ترین قاضی کہ جن کو اتنی عقل نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر بند کمرے میں کوئی اعلان نہیں کر سکتا میں چیف جسٹس ہوں. کہے گا تو توہین عدالت اس پہ لگے گی. جو جج کہے گا بند کمرے میں بیٹھ کر کہے گا میں جی چیف جسٹس ہوں, کہہ سکتا ہے کوئی؟ جب بھائی تو اپنی سیٹ پر کسی کو شریک نہیں بنا سکتا, ہم اپنے نبی کے ختم نبوت میں کسی کو شریک کیسے بنائیں؟ جناب پاکستان کا آرمی چیف کو کمرے میں بیٹھ کر نہیں اعلان کر سکتا میں ہوں جناب مقابلے میں, جب حضور خاتم النبیین ہے بند کمرے میں. آپ قانون میں اجازت دیں کہ جناب بند کمرے میں آپ جو مرضی کہتے رہو, آپ اپنے اداروں میں جو مرضی تبلیغ کرتے رہو, آپ ہمارا قرآن لے کر اس پر اپنی من مرضی کی تشریح کرتے رہو, من مرضی کی تفسیر کرتے رہو, جو مرضی جی میں آئے کرتے رہو, قانون نے آپ کو کھلی چھٹی دی ہے. تو میں نے کہا قانون دوسری سپریم کورٹ بننے کی بھی اجازت دے دے ذرا بند کمروں میں. دوسری سپریم کورٹ نہیں بن سکتی, دوسری پاکستان کی قومی اسمبلی نہیں بن سکتی, دوسری سینٹ نہیں بن سکتی, دوسرا کوئی آرمی چیف نہیں بن سکتا, تو دوسرا کوئی خاتم النبیین بھی نہیں بن سکتا, اور دوسرا قرآن مجید کی کوئی تشریح بھی نہیں ہو سکتی جو مسلمان 1400 سال سے کرتے آئے ہیں. یہ کیا, یہ مبارک ثانی جو کیس ہے یہ کیا تھا؟ اس نے مسلمانوں کے قرآن لے کر ہمارا قرآن, حالانکہ مرزا غلام محمد قادیانی کیا لکھتا ہے کہ مجھ پر علیحدہ سے وحی اتری ہے اور روحانی خزائن کے نام سے اس نے کتاب رکھی. میرے پاس ایک جلد موجود ہے اندر, وہ سب سے نیچے وہ زمین پہ میں نے کتاب رکھی ہوئی. بعض لوگ دیکھتے ہوں گے یار زمین پہ تھلے پئی کتاب, اور مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے, وہ نیچے میں نے زمین پہ رکھی ہوئی ہے. میں نے اس قابل ہی سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے برابر اس کی کتاب کو بھی رکھوں. اس کی کتاب بھی میں نے نیچے رکھی ہے زمین پہ اپنے پاؤں کے برابر. تو مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے روحانی خزائن کے نام سے پتہ نہیں 32 جلدیں ہیں, 32 جلدیں.
ہمارا قرآن تو ایک جلد میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں 32 جلدیں ہیں، وہ مجھ پر وہی اترتی تھی، وہ لکھتے تھے، وہ روحانی خزائن۔ تو بھائی تم نے اپنی کتاب کی تشریح کرنی ہے تو روحانی خزائن کی کرو نا، جس میں مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ اس کو میں نے شادی کی دعوت دی کہ مجھ سے نکاح کرے، اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا، تو میں نے اس کو کہا کہ تو جو ہے نا 1 مہینے کے اندر اندر مر جائے گی۔ اب مرزا خود لکھتا ہے کہ میں نے اس کے پیچھے بڑے وظیفے کیے، بڑے چلے کیے، اس کو کچھ نہیں ہوا، اور میں نے کہا کہ تو میری زندگی میں مرے گی، لیکن وہ عورت مرزا غلام محمد قادیانی کے بعد 40 سال زندہ رہی، اور مرزا غلام محمد قادیانی اس سے 35 سال پہلے مر گیا جب اس نے دعویٰ کیا ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ حضور کا کیا لقب ہے؟ خاتم النبیین، وہ صادق الوعد، سچائی کہنے والے، سچ بولنے والے۔ تو آج ہمارے لوگ کچھ ان کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ مولویوں نے فتوے دے دیے، مولویوں نے یہ کیا، اور بھائی سب سے زیادہ عزت اگر کائنات میں ہے تو اللہ کے حبیب کی ہے۔ ہمارے نزدیک کسی ادارے کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے حبیب سے بڑھ کر، ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا لَن يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ، تم میں سے ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یہ نہیں فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، کیا فرمایا؟ ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک احد من رجالکم، تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ پر ایسی میرے ساتھ محبت نہ کرے، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اپنی اولاد، اپنی شہرت، عزت اور تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں کرے گا مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ معیار ہے مسلمانوں کا۔ ہمارے نزدیک کسی بھی جج کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے حبیب کے مقابلے، کسی بھی عدالت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے حبیب کے مقابلے میں، کسی بھی ادارے کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے حبیب کے مقابلے میں۔ کوئی ادارے کو ہم سپریم نہیں سمجھتے، سب سے زیادہ سپریم مسلمان کے لیے اللہ کا رسول ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر یہ میں کہتا ہوں، یہ تو پاکستان میں نا ڈیموکریسی، جمہوریت ہے، جمہوریت بھی ہے وہ کوئی نہیں، چلو ایک نام رکھا ہوا ہے، ہم مان لیتے جی جمہوریت ہے۔ اگر یہاں پر ابو بکر صدیق والا نظام ہوتا نا تو پاکستان میں ایک بھی قادیانی زندہ نہ ہوتا۔ یہ تو جمہوریت نے ان لوگوں کو بچایا ہوا ہے۔ آج اگر اسلامی نظام ہو تو مرتد کی سزا اسلام میں صرف قتل ہے، یا تو وہ اپنا دین مذہب علیحدہ کر لے، دین مذہب علیحدہ کر لے، اپنی شناخت علیحدہ کر لے، اپنی رسوم و رواج کو اسلام سے علیحدہ بنا لے تو سمجھ آتی ہے، لیکن جب اس کی رسوم و رواج ہی مسلمانوں والی ہیں اور حضور کی ختم نبوت پر وہ جناب قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے کہ جی باہر اگر آپ جلسہ کریں گے تو یہ خلاف قانون ہوگا، بند کمروں میں آپ قرآن کو جیسے مرضی تشریح کرو، مسلمانوں کو تقسیم کرو تو کوئی عرض نہیں۔ یہ مبارک ثانی کیس جناب، مسئلہ یہ ہوا تھا کہ قادیانی نے تفسیر قرآن کی لکھی، قادیانی نے، اور مسلمانوں کو بانٹا، مسلمانوں کے گھروں میں دستک دی اور کہا جی پرانی قرآن مجید دو اور یہ لو، یہ ہم نے تفسیر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ لوگ پڑھیں۔ اور اس میں جہاں جہاں حضور کی نبوت کا ذکر ہے، ساتھ مرزا غلام محمد قادیانی کو شریک بنایا گیا۔ یار ہم اپنے ذاتی پراپرٹی میں کسی کو شریک نہیں بنا سکتے، ہم برداشت کریں گے؟ ہم کہیں گے ہم کسی کو شراکت دار بناتے نہیں، یہ میری اپنی ذاتی ہے، میری گاڑی میں کوئی شریک نہیں بن سکتا، میری سیٹ پر، میرے عہدے پر کوئی شریک نہیں بن سکتا۔ تو واحد حضور کی ختم نبوت رہے گی تو ہم کہیں جی باہر شریک نہیں بن سکتا، بند کمرے میں جو مرضی کرو، یہ کیا بات ہے؟ اور یہ عجیب منظر ہے جناب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خلاف قانون بنانے کے لیے، قانون پاس کروانے کے لیے، قانون تو پاس نہیں ہوا لیکن عدالت نے فیصلہ دیا ہے۔ ایک دن پہلے، ہم اصل میں بیکاری قوم ہے نا، مانگتے ہیں باہر سے، ایک دن پہلے امریکہ سے 10 کروڑ ڈالر کی امداد آئی ہے، اگلے دن ہی جناب قادیانیوں کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے محض جناب، یہ بکنے والی قوم ہے، یہ بکنے والی ججز ہیں۔ تو جب اس طرح کے لوگ ہوں گے نا تو پھر یاد رکھیے آئندہ آج ختم نبوت پر اتنا سا تھوڑا سا جگہ بنائی گئی قادیانیوں کے لیے،
کل کو قادیانی اپنے اسکول کھولیں گے، اپنے مدارس کھولیں گے تو کہیں گے کوئی نہیں، بند کمروں میں جو مرضی کرتے ہیں نا، مدرسے ہی ہیں نا، آپ ہی کے بچے قادیانی بن جائیں گے کل کو۔ یاد رکھیے، یہ مولوی، بعض لوگوں کو مولویوں کی باتیں تو بڑی زہریلی لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیے مولوی آپ کی ایمان کا محافظ ہے۔ آج اپنے معاشرے سے، اپنی مساجد سے آپ مولوی کو مائنس کر دیں، کوئی مولوی نہ ہو، بس لوگ آ کے اپنی نماز پڑھیں، کوئی ایک آدھا بندہ میں نماز پڑھے اور اللہ اللہ خیر صلاح، اللہ رسول قال اللہ وقال رسول کہنے والا کوئی نہ ہو، اور آپ 10 سال میں اپنی معاشرے کا انجام دیکھیں گے کہ آپ کا معاشرہ کیا سے کیا ہو گیا۔ آج اگر علماء نہ ہوں تو یقین مانیں معاشرے کا سارا سٹرکچر ہی بدل جائے۔ آج آپ کو حرام و حلال سکھانے والا کوئی ہے؟ جب نہیں نہ ہوگا تو آپ کا یہی معاشرہ سارا بدل جائے گا۔ جس بچوں پر آپ نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، جن اولادوں پر، وہی اولاد آپ کی نافرمان ہوگی۔ یہ تو آپ کو مولوی سکھائے گا نا کہ ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ مجھے بتائے اسلام کے سوا کون سا مذہب بتاتا ہے یہ چیز؟ پاکی پلیتی کے مسائل کون بتائے گا؟ طہارت کے مسائل کون بتائے گا؟ کاروبار کرنے کے بارے میں آپ کو آگاہی کون دے گا؟ یہ سارا کچھ آپ کو ایک ہی دین میں ملے گا اور وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو اگر مولوی ازم ختم ہو جائے نا، یہ آج ٹی ویوں پر بیٹھ کر اور پروگرامز میں بیٹھ کے جی مولویوں نے پابندی لگائی، قادیانیوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، میں کہتا ہوں قادیانیوں کا ایک ہی حق ہے اگر آپ مانو تو، اور وہ یہ حق ہے کہ آپ اپنے دین کی شناختی جدا بنا لیں۔ آپ اب یہ گڑی شو میں اتنا بڑا مینار انہوں نے بنایا ہوا، دور سے مسجد لگتی ہے، وہ قادیانیوں کا، یہ ان لوگوں کا اپنی عبادت بھی نہیں، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ ان کا سروس اسٹیشن ہے جہاں اپنے لوگوں کی یہ سروس کرتے ہیں، وہ بنایا ہوا ہے۔ اس شکل میں اگر اسلامی حکومت ہو تو کسی قادیانی کو اس شکل میں اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، عیسائیوں کا عبادت گاہ دور سے نظر آتا ہے نا، ان کی ایک خاص سٹائل ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ کبھی دیکھا کسی عیسائی کو مسلمانوں کی طرز پر اپنی عبادت گاہ بناتے ہوئے؟ کیوں نہیں بناتے؟ وہ کہیں گے بھائی ہماری رسم و رواج علیحدہ ہے، ہمارا دین ہی علیحدہ ہے۔ کسی یہودی کو مسلمانوں کی عبادت گاہ کی شکل میں اپنی عبادت گاہ بناتے ہوئے دیکھا؟ کسی ہندو کو دیکھا؟ اور سکھوں کو دیکھا؟ نہیں ہے۔ واحد یہ قادیانی ہے جو سارا کاپی پیسٹ اسلام کا اور ختم نبوت پہ لا کے کانے کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو بھائی آپ اپنا دین چاہتے ہو تو اپنا شناخت ہی جدا کر لو، کہہ دو بھائی ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ لیکن قادیانی اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اصل مسلمان ہم ہیں، یہ سارے کافر ہیں۔ اس لیے تو ظفر اللہ خان نے، جو پاکستان کا پہلے وزیر خارجہ تھا، قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، اس نے سامنے کھڑا ہے، قائد اعظم کی میت کے آگے کھڑا ہے، لوگ قائد اعظم کی میت کے پچھلی سائڈ پہ، اور جو شبیر احمد عثمانی تھا اس نے کہا جی آپ کھڑے ہوں سب نے، کہا ہم کافروں کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ تو آپ دیکھیں قادیانی کو، قادیانی مذہب کے ماننے والے محلے میں رہیں گے، آپ کی فوتگی پر بھی آئیں گے، لیکن جنازہ نہیں پڑھیں گے، کہ جو ان کی نشانی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم کافروں کا جنازہ نہیں پڑھتے، وہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں اور ختم نبوت کے منکرین کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی اور ان کے ماننے والے، ان کی بڑی کوشش ہے پاکستان میں۔ 2018 میں بھی انہوں نے یہ پنگا کیا اور ختم نبوت کو چینج کیا انہوں نے، اور اب پھر ایک دفعہ پھر یہ بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اندر پھر ایک مرتبہ وہ جراثیم جاگا ہے کہ ہم کوشش کریں قادیانیوں کو کچھ سپیس دینے کی۔ اچھا، عدالت کے چیف جسٹس کے خلاف بیانات جو مولویوں کے آئے ہیں اس پر تو سب بات کر رہے ہیں، سرکاری مولوی سارے بات کر رہے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں نا، یہ جو درباری مولوی ہوتے ہیں سب سے بڑے فساد کی جڑ یہ ہیں۔ جب اکبر کا دور تھا، دین اکبری بنا جو جلال الدین اکبر کے زمانے میں، تو درباری مولویوں نے ہی کہا تھا کہ ذل الہی آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ پہلا فتویٰ ہی مولویوں نے دیا تھا، درباری مولویوں نے۔
اب مجھے بتائیں، درباری مولوی اجازت دے رہے ہیں تو پھر بادشاہ نے قدم اٹھایا اور ایک نیا دین مرتب کیا، دین الہی، جس میں سارا مکس اچار بنا دیا، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی اور پارسی بھی، سارے مکس اچار اس نے، ہر مذہب، ہر رنگ نسل کی ایک ایک بیوی کر لی اور ایک نیا دین بن گیا۔ اس کے خلاف کھڑے ہونے والے کون تھے؟ حضرت مجدد الفسانی، 12 سال جیل کاٹی ہے، اور مجدد الفسانی اس زمانے کا قاضی القضاء مجدد صاحب کا مرید، اس زمانے کا پنجاب کا جو گورنر تھا وہ مجدد صاحب کا مرید، کابل کا گورنر مجدد الفسانی کا مرید، اس زمانے کی بڑی بڑی بیوروکریسی جو تھی سارے مجدد صاحب کے معتقد تھے، اس زمانے کا سپہ سالار اکبر کا وہ مجدد صاحب کا مرید تھا۔ یار جس بندے کی اتنی پاور ہو اور پیر صاحب جیل میں ہو، سمجھ آتی ہے بات؟ تو انہوں نے کہا حضور آپ ایک آرڈر لگائیں، تختہ پلٹ دیتے ہیں اکبر کا اور آپ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم جس تختے پر بیٹھے ہیں رسول اللہ کی غلامی کے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی حکومت نہیں ہے، مجھے تختے کی ضرورت نہیں، ہاں اس کو سمجھاؤ۔ اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ نہیں سمجھا، بالآخر وہ مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آیا۔ جہانگیر تھوڑا سا ذرا سمجھدار تھا لیکن عیاش خل تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، وہ مجدد صاحب سے معافی مانگنے آیا جیل میں، اور مجدد الفسانی کے ہاتھ پر مرید ہوا، اور پھر دوبارہ ہندوستان میں اسلامی نظام نافذ ہوا۔ تو یہ تو جناب اس زمانے میں بھی ہوتا رہا۔ آج کے درباری مولوی چیف جسٹس کی عزت پر تو بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کی عزت پر کیوں نہیں بات کر رہے؟ مبارک ثانی پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ شریعت اور قرآن کے بالکل مخالف ہے، کہ جناب بند کمرے میں آپ ختم نبوت کے بارے میں جتنی مرضی بکواس کریں تو کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا، کوئی قانون نہیں پکڑے گا، ہاں باہر کریں گے تو آپ کو پکڑیں گے۔ یعنی کمرے کے اندر آپ بیٹھ کر ہمارے قرآن لے کر، ہماری حدیثیں لے کر اپنی من مرضی کی تشریح کریں اور لوگوں کو کمروں کے اندر بانٹ دیں کہ جی بند کمرہ ہے، بند کمرے میں جو مرضی کریں، شادی ہال بکنگ کراؤ، 5000 بندہ جمع کرو اور سب کو اپنی قرآن کی تفسیر پکڑا دو اور کہو جی حضور کے بعد اب جو ہے مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہے، قرآن کی تشریح کر۔ اب لوگوں کو تو عربی آتی نہیں، لوگوں نے تو حدیث پڑھی نہیں، قرآن پڑھا نہیں، انہوں نے کہنا جناب داڑھی والے کے مولوی صاحب نے یہ دی ہے تو لازمی صحیح بات ہوگی۔ لوگ تو کہتے ہیں ہر داڑھی والا مولوی ہوتا ہے، حالانکہ ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا۔ ہم نے کہہ دیا بھائی داڑھی ہے تو مولوی ہوگا، مولوی نہیں ہے۔ تو بارہ کہنے کی غرض یہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، اگر آج یہاں پر بریک نہ لگی، 1-2 سال کے بعد ایک اور بل آئے گا اور پھر کہا جائے گا قادیانی اپنا جلسہ بھی خود کھل کے کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ اقلیت کو آزادی حاصل ہے۔ کل کو اب نیا یہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا جی مرزا غلام محمد قادیانی سریعام اپنا، ان کے ماننے والے اپنا جمعے کا اجتماع کرا سکتے ہیں۔ پھر اگلا سٹیپ ہوگا جی عید کا اجتماع کی بھی اجازت ہے ان کو۔ اور پھر آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آخر میں رزلٹ کیا نکلے گا، جب آپ کے بچے ان کے پیچھے جمعے پڑھیں گے، ان کے پیچھے عیدیں پڑھیں گے، ان کے مولوی کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن پڑھیں گے، تو مجھے بتائیں نا ذرا رزلٹ کیا ہوگا؟ کہیں گے جی جگہ بن سکتی ہے حضور کے بعد نبی کے آنے کی۔ تو بہرحال کہنے کی غرض یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہوا جی عدالت نے ٹھیک کیا، تو میں نے کہا ہم یہ عدالت نہیں مانتے، ہم وہ عدالت عالیہ مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لگائی۔ ہم اس عدالت کو نہیں مانتے، سوری، اس عدالت کو ماننا ہمارے ایمان کے تقاضے کے برخلاف ہے۔ ایمان ہمارا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول، ان العزت للہ والرسول، عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو یہ معیار ہے مسلمانوں کا جو آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ اگر یہی کام چلتا رہا تو یقین مانیے بڑی مشکلات ہو جائیں گی۔ آپ کی نہ مساجد سلامت رہنی ہے، نہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کے نکاح سلامت رہنے ہیں۔ جب ایک غیر مسلم قادیانی مسلمانوں کی طرز پر آپ کے بچوں کے نکاح پڑھائے گا، کل کو آپ کے گھروں میں آپ کے بیٹا بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ہوگا اور پتہ چلے پیچھے سے وہ قادیانی ہے، تو مجھے بتائیں نا سارا کا سارا اسلام کا نظام ہی درم برم ہو جائے گا۔
تو یہ علماء اگر نہ ہوں اور 74 میں علماء کی اگر وہ تحریک کامیاب نہ ہوتی تو آج آپ کی مسجدوں کے مولوی بھی کئی قادیانی ہوتے. مولوی سے مراد وہ مسلمانوں کے لباس میں ہوتے, قرآن و حدیث انہوں نے پکڑی ہوتی, آپ کو کیا فرق پتہ چلتا, پڑھا وہ قادیانیوں کے مدرسوں سے ہوتا. تو کہنے کی غرض یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس فیصلے کو کم از کم, میرا اتنا اختیار ہے, میرے پاس اللہ نے ممبر رسول دیا ہے, میں کم از کم یہاں پر بیٹھ کر آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد کی سپریم کورٹ میں, آج لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں یہ عدالت کے عزت کے خلاف ہے بات. میں نے کہا جو لوگ عدالت کی عزت آج بتا رہے ہیں یہی لوگوں نے 1999 میں اسی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں تو یاد ہے نا بھائی. تب تمہیں عدالت کی عزت کیوں نہ یاد آئی, آج تمہیں یاد ہے. ہمارے لیے اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کسی کی عزت رہی, بس یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اگر حضور علیہ السلام کی عزت سے بڑھ کر کسی کی عزت ہو تو ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. حضور نے جو فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, سب سے بڑھ کر جس کے دل میں میرا پیار نہیں وہ مسلمان ہے, یہ سرکار نے فرما دی. تو بہرحال یہ آخری بات کہنے کی عرض ہے, یہ مسجد کی خدمت کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے, حضرت سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ بنو نجار قبیلہ تھا, یہ آج جہاں گنبد خضرا ہے یہ مسجد نبی کا ریاض الجنہ, جنت کا باغ, یہ جگہ بنو نجار قبیلے کی تھی اور 2 بچوں کی ایک زمین تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا یہاں پر کچھ قبریں تھیں اور کچھ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا اس جگہ پر ہم مسجد بنائیں گے. سب صحابہ جمع ہوئے, اس جگہ کے پیسے نبی علیہ السلام نے دیے. اس سے پہلے صحابہ کہتے جہاں نماز کا وقت ہوتا نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوتے کسی کے گھر میں وہیں نماز پڑھ لیتے. یعنی یا تو قباء مسجد تھی, قباء مسجد سے اگر دور ہوتے تو حضور علیہ السلام کسی نہ کسی کے گھر میں نماز پڑھ لیتے. اب نبی علیہ السلام نے پہلے مسجد بنائی قباء, اور قباء کے بعد بنائی بنو نجار قبیلے کی جگہ پر, پیسے پے کر دیے. اب صحابہ کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام, اب یہ حدیث اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے بعض اوقات یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو لوگ 10 روپے بھی ڈال رہے ہوتے ہیں بیچ میں. یار اس دور میں مجھے بتاؤ 10 روپے کی کوئی ویلیو ہے؟ 10 روپے بچہ بھی نہیں لیتا, اور بعض اوقات سکے بھی بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں, یعنی جیب سے جڑے سکے کھڑک رہے ہوتے ہیں تو کہ مسجد چ پا دیو. اب اس حال میں اس وقت یعنی یہ جو حال کے اندر لوگ 160 کے قریب لوگ آتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایک فی بندہ ایک بندہ 100 روپیہ بھی اگر دے نا مسجد کو, صرف یہ حال والا حصہ, اوپر والے کی بات نہیں کر رہا ابھی میں, تو آپ کے مسجد میں 16,000 روپیہ چندہ ہوتا ہے. اوپر والے حصے میں تو اور زیادہ لوگ آئیں گے, 180 کے قریب آ جائیں گے, وہ بلکہ پچھلی سائڈ پہ بھی جگہ ہے, تو کم از کم 200 بندہ اوپر آتا ہے. 16,000 اگر نیچے سے اور 16,000 اوپر سے 32,000 روپیہ, 4 جمعے ہیں نا, تو 1,20,000 روپیہ یہ بن جاتا ہے. اگر ایسا ہو تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 مہینے میں آپ کے مسجد کا بل کتنا ہے؟ 1,45,000 روپیہ بل ہے, ابھی وہ جمع نہیں ہوا. تو مجھے بتائیں, میں نے ان سے پوچھا مسجد والوں سے, حالانکہ یہ میرا کام تو نہیں ہے لیکن اس لیے پوچھا کہ تاکہ آپ کو آگاہ کر سکوں. لوگ سمجھ رہے کہ شاید مسجد کو پیچھے سے بڑا سپورٹ ہے. بھائی نہ تو ہم سعودیہ والے ہیں کہ سعودیہ سے ہمیں کوئی ایڈ آ جائے, نہ تو ہمارا ایران سے تعلق ہے, نہ ہم شیعہ ہیں کہ ایران والے ہمیں سپورٹ کریں, ٹھیک ہے, نہ ہی کو ہمارا انڈیا کے ساتھ تعلق ہے کہ انڈیا والے ہمیں کو مسجد کے لیے دے دیں. وہ تو اپنے ملک کی مسجد کو نہیں سنبھال پا رہے, وہاں پر اس کو گرا رہے ہیں, تو انہوں نے یہاں مسجد میں کیا دینا؟ بھائی کوئی سپورٹ نہیں. یہی آپ لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر یہ مسجد کے یہ بزرگ آتے ہیں اور آ کر کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے, اچھا کوئی 50 بھی دے رہا ہوتا ہے, تو بھائی ہنسی آتی ہے. 50 روپے کی کوئی شے نہیں ہے, 100 روپے بھی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن چلو یار مسجد کے لیے ایک پرماننٹ آپ کہیں کہ جناب 100 روپے میں نے ہر جمعے کو مسجد کو کم از کم اتنا مسجد کو دینا ہے. ہم کیا خدمت کر رہے ہیں, اور
بعض اوقات یہ اے سی بند ہو نا تو کئی نمازی حضرات غصہ کر رہے ہوتے، وہ اے سی تے چلاؤ، اے سی لایا ہے، اے سی رکھے تھے چلاندے کوئی نہیں. تو بھائی اے سی چلانے کا بل آپ کے گھر بھی تو آتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بجلی بھی مہنگی ہوگی، ہر چیز مہنگی ہوگی، کتنا بل آتا ہے. اور مسجد میں آگے ہم کہتے ہیں بھائی اے سی کے آگے بیٹھ رہے ہیں اور اے سی تیز لگا ہونا چاہیے. اے سی ایک ٹائم بند ہونا تو کیا حالت ہوتی ہے. نمازی جلدی نماز پڑھ کے نکل نہیں کرتے، بازو کا لائٹ گئی ہوتی تو یہ حالت ہو جاتی ہے، وہ نہیں بیٹھے. اور عام ٹائم ہو تو آرام سے گھنٹہ بیٹھے رہیں گے کہ جی ٹھنڈک ہے تو چلو گھر میں جا کے گرمی میں بیٹھنا ادھر بیٹھ جائیں. صحابہ کی خدمت دیکھیے، حضور نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا چلو بھائی مسجد کی تعمیر کرنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد بنانے کے لیے حضور نے گارا تیار کیا، مٹی پانی ڈالا، گارا تیار ہوا، اینٹیں لگائیں حضور نے اپنے ہاتھ سے. گارا نبی علیہ السلام کے صحابہ لے کے آتے، اینٹیں لگاتے جاتے اور مسجد نبی کی 4 دیواری مکمل ہوئی. اور جب 4 دیواری مکمل ہوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا دی. پھر مسجد کی خدمت کی نا، اینٹیں اٹھا کے لائے. جو مسجد کی خدمت کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کے حبیب کی دعا ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی سودا ہے بھائی؟ نبی پاک کی دعا مل جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ان العیش عیش الآخرہ وللانصار فاغفر وللانصار وللمہاجرہ. یا اللہ عیش اصل میں تو آخرت کی عیش ہے، دنیا کی عیش نہیں. یا اللہ تم مسجد کی خدمت کے عوض تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دے. یعنی جو مسجد کی خدمت سر انجام دیتا ہے حضور نے ان کی بخشش کے لیے خود دعا کی ہے. بلکہ ایک عورت مسجد نبوی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانے میں ایک بڑھیا حبشی خاتون تھی. وہ جب عام ٹائم ہوتا نماز کے علاوہ تو وہ مسجد میں آتی، مسجد میں آ کے جھاڑو دیتی، صفائی کرتی. اب صحابی کیا فرماتے ہیں کہ ان کی نا رات کو عشاء کے بعد ان کی وصال ہو گیا، وفات ہو گئی. اب وہ بڑھیا خاتون تھی بیچاری، بہت ضعیف اور غریب بہت تھی، لیکن مسجد کی خدمت روز کرتی تھی. روز مسجد کے کو تنکے کو آندھی طوفان کے تنکے آ جانے، اس کو صاف کرنا، مسجد نبوی کی جو صفیں ہیں چٹائیاں ان کو بچھانا، یہ روزانہ کا اس کا معمول تھا. اور وہ اس پر کوئی پیسے نہیں لیتی تھی، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کرتی تھی. تو جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی خدمت کرے اب اس کو کیا اجر ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ اس کا وفات ہوئی، رات کا وقت تھا، سردیوں کی راتیں تھی، لمبی راتیں ہوتی ہیں. تو وہ چونکہ بیمار بھی تھی تو اس لیے اس کو نہ جلدی دفنا دیا. اس کا جنازہ خود ہی صحابہ نے پڑھا اور اس کو جنت البقیع کے اندر دفنا دیا. تو کافی دن گزر گئے، مسجد کی صفائی ویسے نظر نہیں آ رہی تھی. تو حضور نے پوچھا بھائی وہ بوڑھی خاتون کہاں گئی؟ بڑے دن ہو گئے اس کے جھاڑو کی آواز نہیں آ رہی. کو 3-4 دن کے بعد حضور نے پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی خاتون یہ فلاں دن 3-4 دن پہلے اس کا انتقال ہوا، راتیں لمبی تھی، ہم نے کہا آپ صبح تک کیا انتظار کرنا ہے، حضور کو کیا بتائیں گے، آرام خراب ہوگا. ہم نے خود ہی جنازہ اس کا پڑھایا، کفن دفن اس کا کر دیا اور دعائیں مغفرت کر دی. حضور نے فرمایا اچھا مجھے اس کی قبر دکھاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی سے اس کے قبر جنت البقیع کی طرف نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور بقیع قبرستان میں جب پہنچے فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ یہ قبر ہے. حضور علیہ السلام فرمایا جب بھی تم میں سے اہل مدینہ میں کوئی فوت ہو تو مجھے لازمی جنازے پر بلایا کرو، کیونکہ میرا جنازہ پڑھنا اور میرے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا ان کے قبر کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے. تو حضور نے وہیں پر دوبارہ سے نبی علیہ السلام نے جنازہ اس کا پڑھایا. حضور نے جنازہ پڑھایا قبر پہ کھڑے ہو کر، قبر سامنے، حضور نے جنازہ اس کا پڑھا اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کی یا اللہ اس نے تیرے حبیب کی مسجد کی بڑی خدمت کی، یا اللہ اس کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اس کی قبر کے اندھیروں کو ختم کر کے اس کو نور میں بدل دے. یار جو مسجد کی ادنا سی بھی خدمت کرتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اتنی عظیم دعا کی ہے، اتنی عظیم دعا کی ہے کہ اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے.
تو جو مسجد کی خدمت کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں یار ڈاکٹر کو اور باہر ہم لوگوں کو کتنے کتنے پیسے دیتے ہیں، اور مسجد کی باری ہے جیب میں سے وہ پرانا سا پھٹا ہوا نوٹ جو دکان پہ بھی نہ چلے وہی ڈالیں گے۔ تو کوشش کریں، یہ میری گزارش ہے تمام نمازیوں سے کہ آپ اوپر بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے، آپ سامنے جو موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے مسجد کا کچھ خیال کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے مسجد کا جو اخراجات ہیں وہ کم از کم اس وقت وہ بل اور یہ چیزیں ملا کے کو 1,80,000 روپے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب 1,80,000 روپے ایک مہینے کا خرچہ ہو اور آمدن مسجد کو 50,000 سے 60,000 روپیہ ہو، تو بتائیں وہ جو پیسے کم پڑ رہے ہیں 1,20,000 روپے وہ کہاں سے پورا ہوگا؟ لیکن جس بندے نے 10 روپے بھی دینے ہیں نا گھر میں یا 100 روپے بھی دینا ہے، اس نے 10 باری جب تک اس کے پیچھے دروازہ، مجھے جب کئی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ گھروں سے چندہ جب کلیکٹ کر رہے ہوتے بار بار بیچارے دروازہ کھٹکا رہے ہوتے ہیں، اور یار مسجد کا چندہ دے دو، تو نہیں سنیں گے لوگ جلدی بات، دیں گے بھی تو 10 باتیں سنا کے، وہ جی مسجد ٹوٹی خراب سی، مسجد اے خراب سی، مسجد پکے خراب سی، مسجد اے خراب، اے کم نہیں کیتا تے وہ نہیں کیتا۔ او بھائی دینا 100 روپیہ تو 100 باتیں بھی سنانی ہیں، تم اللہ کو دے رہے ہو کہ اس بندے کو دے رہے ہو؟ مجھے بتائیں آج ایک گھر کئی چیزیں، گھر کی ضروریات اور گھر کے اخراجات چلانا کتنا مشکل ہے، تو مجھے بتائیں جس مسجد کا خرچہ 1.5-2 لاکھ روپے بنتا ہو بل وغیرہ ڈال کے، تو اس کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ تمام دوست کوشش کیجئے کہ آپ مسجد میں ہر جمعے آتے ہیں نا، یا 100 روپے کوئی چیز نہیں، تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں، چلو بچے تو بچے ہی ہیں، جو سمجھدار ہیں کم از کم یار 100 روپے تو ڈالیں نا۔ مسجد کو کوئی کسی کی طرف سے ایڈ نہیں ہے، کوئی ایڈ نہیں ہے، کوئی مسجد کو کہیں سے نہیں ملتا، یہ اللہ کا سبب اللہ نے بنا دیا ایک بندے کے توسل سے کہ مسجد کھڑی ہو گئی۔ یہ مسجد کا یہ جلد بن جانا اس بات پر غماز نہیں ہے کہ یہاں پیچھے سے کوئی ایڈ آ رہی ہے، بس یہ جتنی بن گئی ہے یہی پیسے تھے اور یہ پیسے آپ کے سامنے لگے۔ اس کے علاوہ مسجد کی ضرورت کے جو ضروریات کے پیسے ہیں وہ تھوڑے سے رکھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کے لیے، تو اگر وہ جو تھوڑے بہت بچے ہوئے پیسے اگر وہ بھی آپ کے بلوں میں چلے گئے ہر مہینے کے بلوں میں، تو مجھے بتائیں کل کو مسجد کو کوئی ضرورت پڑ گئی، ابھی سولر لگانا ہے، کل کو مینار بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ مسجد کے معاملے میں تھوڑی سی ذرا فراخ دلی کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس کو غریب کر دے۔ بھائی جب اتنی بڑی گارنٹی مل گئی ہے حضور سے تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جیب میں ہزاروں روپے ہے، لاکھوں روپے ہے، لیکن مسجد کو دینے کے لیے نہیں۔ تو کوشش کیجئے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیے، انشاءاللہ العزیز سنت کے بعد چندہ ہوگا۔ تو یہ صرف ایک دفعہ، یہ اتنے 6 مہینے میں نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے، اور وہ اس لیے بات کی ہے کہ اب بڑی شدید ضرورت ہے مسجد کو، نہ یہ مولوی کے پیٹ میں جانا ہے آپ کا پیسہ، نہ اور یہ مسجد کے بلوں میں جانا ہے، آپ ہی یوز کر رہے ہیں بھائی، پانی آپ ہی استعمال کرتے ہیں، یہ پنکھے آپ استعمال، اے سی آپ کے استعمال کے لیے نا، کسی ایک فرد واحد کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ ہر جمعے کو، یہ تو آج ہم نے بات کر دی، ہر جمعے کو اپنا معمول بنائیں، کم از کم 100 روپیہ ہر بندہ یا 200 روپیہ، زیادہ جتنے بھی دے دے چلے اللہ تعالیٰ جزا دے گا، لیکن کم از کم اتنے پیسے اللہ کے گھر کو دینے چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔